اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو تفاسیر کے تعارف میں تفسیر بیان القرآن کا تعارف اور اس کے مصنف مولانا اشرف علی تھانوی کا تعارف پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر بیان القرآن کے مصنف ہیں۔ آپ 20ویں صدی کے علماء و مفسرین میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت 1280 ہجری بمطابق 1863 عیسوی تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر واقع ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہوئی اور فارسی کی ابتدائی کتب یہیں پڑھی۔ حافظ حسین علی سے کلام پاک حفظ کیا اور پھر تھانہ بھون آ کر فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم مولانا فتح محمد سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 19 یا 20 سال کی تھی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے کانپور کے مدرسہ میں کچھ عرصہ درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے اور اس کے بعد کانپور کے مدرسہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے اور اس کے بعد کانپور میں ہی مدرسہ جامع العلوم کی بنیاد رکھی اور پھر وہیں پڑھانے لگے۔ وہاں پر آپ نے کافی عرصہ تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد آپ تھانہ بھون واپس لوٹ آئے اور آخر عمر تک یہیں تبلیغ و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے اور اس طرح انہوں نے یعنی مولانا اشرف علی تھانوی نے تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد حاجی امداد اللہ مکی کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہی سے خلافت حاصل کر کے برصغیر میں سلسلہ تصوف کو فروغ دیا اور آپ نے 20 جولائی 1943 میں وفات پائی 43۔ مولانا اشرف علی تھانوی کثیر التصانیف ہیں، یعنی آپ کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 1200 کے قریب ہے آپ کی تصانیف کی تعداد۔ ان میں ضخیم کتابیں بھی ہیں، یعنی بہت بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں اور چھوٹے کتابچے بھی شامل ہیں۔ اور انہوں نے کن کن موضوعات پر لکھا؟ قرآن پاک، حدیث، تفسیر، فقہ، تصوف، ان سب موضوعات پر آپ کی کتابیں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں کتابیں لکھی۔ صرف قرآن پاک کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کی تعداد تقریباً 68 ہے، جس میں مولانا اشرف علی تھانوی کی 9 تفاسیر اور حواشی قرآن بھی شامل ہیں۔ اور ان سب تفاسیر میں مولانا اشرف علی تھانوی کی قابل قدر تصنیف آپ کی تفسیر بیان القرآن ہے، جس کا ہم اب تعارف پیش کرتے ہیں۔ تفسیر بیان القرآن کا تعارف۔ تفسیر بیان القرآن 12 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ پہلے ایک مختصر جلد تھی، پھر اس کے بعد اس میں حواشی کا اضافہ کیا گیا، پھر اس کے بعد تفاسیر کا اضافہ کیا گیا۔ یہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اب جو موجودہ شکل میں یہ 12 جلدوں پر مشتمل ہے، تفسیر بیان القرآن 12 جلدوں پر مشتمل ہے اور متعدد مرتبہ یعنی کئی مرتبہ مختلف مطبوعات سے یہ شائع ہو چکی ہے۔ اس میں قرآنی متن کے نیچے اردو ترجمہ ہے اور بقیہ صفحہ پر تفسیر ہے۔ ترجمہ آسان زبان میں ہے اور
اس تفسیر سے خاص و عام ہر دو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ خاص سے مراد علماء ہیں جن کو عربی زبان پر عبور حاصل ہے، اور عام سے مراد ہم جیسے لوگ ہیں جن کو آسان زبان تھوڑی سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اس سے خاص و عام ہر دو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تفسیر بیان القرآن کی خصوصیات کیا ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان القرآن کے دیباچہ میں تفسیر کی خصوصیات بیان کی ہیں، تو ہم ان کی تفسیر کی خصوصیات انہی کی زبانی جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اور بیان القرآن کے دیباچہ شروع میں جو ہے وہ کچھ لکھا جاتا ہے، تو مولانا نے اس تفسیر کی خصوصیات لکھی ہیں، تو ہم تفسیر کی خصوصیات انہی کی زبان میں بیان کر دیتے ہیں، اور آخر میں پھر ہم حوالہ دے دیں گے دیباچہ بیان القرآن۔ تو کیا خصوصیات انہوں نے لکھی ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا آسان اور سلیس ترجمہ کیا ہے، جو بامحاورہ ہونے کے باوجود الفاظ قرآنی سے بھی پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ترجمہ بامحاورہ بھی ہے، لیکن جب آپ قرآن پاک جب تفسیر بیان القرآن کھول کر دیکھو گے تو اس کے ترجمے میں لفظ کے نیچے جیسے وا ہے اس کے نیچے اور لکھا ہوا ہوگا، اور اسی طرح لفظ کے نیچے اس کا مطلب بھی لکھا ہوا ہوگا، لیکن بامحاورہ پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ تو یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک خوبی تو یہ ہے، یعنی ایک اس تفسیر کی خصوصیت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا آسان اور سلیس ترجمہ کیا ہے، جو بامحاورہ ہونے کے باوجود الفاظ قرآنی سے بھی پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ نمبر 2، ترجمہ میں محاورات کا استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ محاورات ہر علاقے کے مختلف ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد نے ایک ترجمہ کیا تھا اور تفسیر کی تھی، تو اس نے ترجمے میں بہت زیادہ محاورات کا استعمال کیا تھا، جیسے یا مہونہ کا مرتبہ ترجمہ اس نے کیا تھا، یعنی کہ ٹامک ٹوئیاں مارنا، تو یہ ایک محاورہ ہے، محاورے کا استعمال کیا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میں نے ترجمے میں محاورات کا استعمال نہیں کیا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر ترجمہ میں کسی توضیح کی یعنی کسی تفصیل کی ضرورت پیش آئی تو اس جگہ فے بنا کر اس کی تحقیق و وضاحت کر دی۔ تو وہ فے جب لکھا ہے نا، چھوٹا سا فے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس لفظ کی میں نے آگے وضاحت بیان کی ہے، وہاں دیکھ لیں حواشی میں۔ اور نمبر 4، اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ جس آیت کی تفسیر میں بہت سے اقوال مفسرین ہیں، ان میں راجح قول کو نقل کیا۔ اب اگر آپ تفسیر ابن کثیر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اگر حوالہ ملتا ہے نا، ایک تفسیر میں اقوال ملتے ہیں، تو تفسیر ابن کثیر میں ہر قول موجود ہے، یعنی کہ ابن عباس نے کیا کہا، مجاہد نے کیا کہا، اکرمہ نے کیا کہا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مفسرین کے اقوال ہیں ان میں نے راجح قول کو نقل کیا، سارے کے سارے اقوال اس میں پیش نہیں کیے، صرف راجح قول کو جو ہے وہ میں نے نقل کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر وہ تفسیر جو ہے وہ اتنی طویل نہیں ہوتی۔ تو نمبر 5، تفسیر میں صرف مذہب حنفی کو لیا گیا ہے اور دوسرے مذاہب بشرط ضرورت حاشیہ میں لکھ دیے ہیں۔ اب مذہب حنفی کا یہاں ذکر کرنے کا مراد یہ تھا کہ یہ تفسیر فقہی بھی ہے، اس میں فقہ کے مسائل کو بھی جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ تو نمبر 6، نفع عوام کے ساتھ افادہ خواص کا خیال رکھتے ہوئے ایک حاشیہ عربی میں بڑھا دیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو علماء ہیں جن کو عربی زبان میں مہارت حاصل ہے تو وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے سادہ زبان استعمال کی گئی ہے، اور جو خاص لوگ ہیں یعنی جو عربی میں مہارت رکھتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے ایک حاشیہ میں نے عربی میں بڑھایا ہے، یہ مولانا تھانوی کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد صورتوں کے ربط اور آیات کے ربط کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اور نمبر 8 ہے، سلف صالحین کے اصولوں کی پیروی کی ہے، جو پیچھے مفسرین نے تفاسیر لکھی تھیں، اور انہوں نے جو قرآنی اصول تفسیری اصول ہیں، مطلب ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن پاک کی تفسیر سنت سے کی جائے یعنی حدیث سے کی جائے، قرآن پاک کی تفسیر اقوال صحابہ اور اقوال تابعین سے کی جائے، تو ان اصولوں کی میں نے پیروی کی ہے، اور متاخرین کے اقوال کو جو سلف کے خلاف تھے وہ میں نے اس تفسیر میں شامل نہیں کیے۔ اب ایک دفعہ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں ان کی تفسیر بیان القرآن کی خصوصیات مولانا اشرف علی تھانوی کی ہی زبانی، کہ انہوں نے خود اپنی تفسیر کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ یہاں پر لکھ رہے ہیں۔
नंबर 1, कुरान मजीद का आसान और सलीस तर्जमा किया है जो बामुहावरा होने के बावजूद अल्फाज कुरानी से भी पूरी तरह हम आंग है। नंबर 2, तर्जमा में मुहावरात का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि मुहावरात हर इलाके के मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 3, अगर तर्जमा में किसी तौज़ीह की ज़रूरत पेश आई तो उस जगह फ़े बनाकर उसकी तहक़ीक़ व वज़ाहत कर दी। और इसी तरह नंबर 4, जिस आयत की तफसीर में बहुत से अक़वाल मुफस्सिरीन के हैं उनमें राजिह कौल को नकल किया, राजिह कौल को नकल किया। तफसीर में सिर्फ मज़हब हनफी को लिया गया है और दूसरे मज़ाहिब बशर्ते ज़रूरत हाशिया में लिख दिए। और नंबर 6, नफ़े अवाम के साथ इफ़ादा ख़वास का ख्याल रखते हुए एक हाशिया अरबी में बढ़ा दिया गया है, एक हाशिया अरबी में बढ़ा दिया गया है। ये हाशिया तो आप लोग जानते हो ना, जो आप लोग भी ये जैसे नोटबुक होती है तो उसकी साइड पे एक लाइन लगी हुई होती है, तो वो मुफस्सिरीन क्या करते थे कि उस हाशिए पे थोड़ा थोड़ा अल्फाज के मानी या तशरीह तौज़ीह लिख दिया करते थे, तो उसको हवाशी कहते हैं। जिसमें बस नंबर 7, सूरतों के और आयात के रब्त का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया है। नंबर 8, सल्फ़ सालहीन के असूलों की पैरवी की है, मुताख़रीन के अक़वाल को जो सल्फ़ के ख़िलाफ़ थे नहीं लिया गया। अब अल मुख्तसर, आप लोग मुख्तसरन बताओगे कि इस तफसीर की क्या खूबियाँ थीं। अल मुख्तसर ये नहायत ही आलमाना और जामे तफसीर है जिसमें तफसीर के तमाम पहलुओं को मुख्तसर अंदाज में समो दिया गया है, जिसमें ना सिर्फ फ़िक़ही यानी फ़िक़्ह से मुतालिक कलामी नाहवी मसाइल से मुख्तसरन बहस की गई है बल्कि तसव्वुफ़ के मसाइल भी पूरी तरह बयान किए गए हैं और इन सब में आयात कुरानिया से इस्तदलाल किया गया है। मतलब क्या है कि जहाँ पर भी कुरान की तफसीर की ज़रूरत पेश आई है तो दूसरी जगह पर जो कुरान की आयात मौजूद थी उनका हवाला दिया गया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।